ہمارے ملکیتی چراگاہ ہے، ہم کسی کو لیز پہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس میں کل اگر کوئی آگے بدماشی کر کے یا فورس کے ذریعے یا رائفل کے نوک پہ لیز، اس وقت ہماری ڈیڈ باڈیاں ہوں گی، ہمارے ڈیڈ باڈیوں سے گزر کے پھر کوئی جا کے لیز پہ کام کرے گا، اس سے پہلے ہم کام کرنا نہیں دے سکتے۔ کمیٹی نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہماری کمیٹی سالوں سال سے یہ جدوجہد کر رہی تھی اور گورنمنٹ کو مطالبہ کر رہی تھی کہ ہمارے جو مطالبات ہیں، ہمارے جو تحفظات ہیں، اس کو دور کر کے لیزوں کی طرف جائیں، لیکن کسی حوالے سے انہوں نے ہماری بات نہیں سنی۔ گلگت بلتستان جو ہے وہ ایک متنازع علاقہ ہے۔ یہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام آباد چیف کورٹ نے کہہ دیا گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف صاحب نے 2 عہدوں میں پریزیڈنٹ آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف، اس نے کہہ دیا گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ ریسنٹلی آپ کے اپنا وزیر خارجہ محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا، یہ پی ٹی آئی کے لیے جو لوگ یہاں سے جا رہے تھے، اس نے کہہ دیا کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے جو بھی آدمی آئے گا وہ دہشت گرد تصور ہوگا، کیونکہ یہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ وزارت داخلہ نے تردید کیا ہے، وہ خبر فیک تھی سوشل میڈیا پر۔ نہیں، دیکھو چیف کورٹ کو کیا کریں گے آپ؟ لاہور ہائی کورٹ کا امیر حمزہ کی کیس کو کیا کریں گے آپ؟ چلو وزیر خارجہ نے تو تردید کر دیا۔ ہمارا موقف یہ ہے، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان متنازع علاقہ ہے، تو اس میں پاکستان جو ہے، اسٹیٹ آف ریاست جموں پاکستان جو ہے وہ لیز ہی نہیں دے سکتی ہے۔ جیمز ٹون ایسوسیشن کے جو ہے نا ایک اہم ہنگامی اجلاس ہم نے بلایا ہے، جس میں ہمارے تمام علاقوں کے جو ہے نمائندگی یہاں پہ موجود ہے، اور جو حالیہ دنوں میں جو گورنمنٹ نے جو آن لائن جو انہوں نے ایک پروگرام شروع کر کے جو لیزوں کا جو ہے ایک جو بینڈ تھا وہ اوپن کر دیا تھا، جس پہ کمیٹی نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہماری کمیٹی سالوں سال سے یہ جدوجہد کر رہی تھی اور گورنمنٹ کو مطالبہ کر رہی تھی کہ ہمارے جو مطالبات ہیں، ہمارے جو تحفظات ہیں، اس کو دور کر کے لیزوں کی طرف جائیں، لیکن کسی حوالے سے انہوں نے ہماری بات نہیں سنی، جس کی وجہ سے پورا علاقہ جو ہے نا اس وقت بہت ہی ایک کرب کی جو ہے نا حالت میں جو ہے نا زندگی گزار رہے ہیں، اور عوام شدید غم و غصے میں ہے۔ جب تک گورنمنٹ اس چیز کو سنجیدگی سے نہ لے لیں اور عوام کو اعتماد میں نہ لے لیں، یہ لیز کی جو ہے نا انہوں نے جو ایک سسٹم شروع کیا ہے جو عوام مستعد کرتی ہے، تو لہٰذا میں گورنمنٹ سے ہماری کمیٹی کی سب کی موجودگی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را اس علاقے کو امن کا ایک جو گہوارہ ہے اس کو خراب نہ کیا جائے، ایک سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوام کے ساتھ بیٹھیں، عوام کی جو تحفظات ہے، عوام کی جو ایک ڈیمانڈ ہے، اس کو آپ سنیں اور اس کو سنجیدگی سے حل کریں، پھر آپ لیز کی طرف جائیں تو ہو سکتا ہے اس پہ کوئی بات بنے گی۔ ادروائز اس حالات میں جو یک طرفہ گورنمنٹ اپنی پالیسی کو اپلائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو عوام مکمل طور پر مسترد کرتی ہے۔ گلگت کی جو ہمارا جو ایک تنظیم ہے، انہوں نے اپنی ایک موقف اختیار کی ہے، جو کہ ہم نے اس دن بھی ہماری کمیٹی بلتستان سے گئی تھی، وہاں ان کے ساتھ ڈائلاگ کر کے اس کے ساتھ ہماری بات نہیں بنے، جس کی وجہ سے ہم جو بلتستان کی کمیٹی اس نے بائیکاٹ کر کے واپس آیا ہے، کیونکہ بلتستان کی کمیٹی چاہتی تھی کہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو لیز ہوگا، جو بھی ہوگا حکومت کے ساتھ معاملات، وہ ایک افواہ و تفہیم سے حل کریں، لیکن اس کی طرف نہ گورنمنٹ گئی، نہ ہماری گلگت کی کمیٹی جو تنظیم ہے اس نے بھی سنجیدگی سے کام نہیں لیا، جس کی وجہ سے ہماری کمیٹی نے اکثر اس وقت بائیکاٹ کیا ہے اور اسی حالت میں۔ لہٰذا جب تک ہمارے جو مطالبات ہیں، ہمارے جو ایک یہاں کی معروضی حالات ہے، اس کو جب تک گورنمنٹ نہیں دیکھے گی، ہم کسی صورت میں جو ہے نا ان چیزوں کو جو ہے نا ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں بلتستان جیمز کور کمیٹی کا ممبر ہوں، ایز اے ممبر، اس کے ساتھ ساتھ میں پھر بلتستان جیمز اینڈ منرل ایسوسیشن کا وائس چیئرمین بھی ہوں۔ تو سر بات یہ ہے، ابھی 6 جنوری سے میرے خیال میں کوئی انہوں نے آن لائن سسٹم کیا لیزز کا گلگت بلتستان میں، تو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ ہم لفظ لیز کے ہی خلاف ہے گلگت بلتستان والے، خصوصاً بلتستان والے، اس لیے کہ زیادہ تر مائننگ کا کام بلتستان میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے انہیں، تو ہماری باقاعدہ کور کمیٹی ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا پہ اچھا جناب علی چیف سیکرٹری کے پاس، ڈی سی کے پاس، سب کے پاس جا کر ہم نے انفارم کیا ہے، ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ موجود ہے کہ بھائی لفظ لیز گلگت بلتستان کے چراگاہ خالص سرکار نہیں ہے، لیز اس چیز کی ان پہاڑوں کی ہوتی ہے جو خالص سرکار ہو۔ ہمارے یہاں نمبر 1 پہلا پوائنٹ پہ گلگت بلتستان ڈسپیوٹڈ ایریا ہے،
اس لیے یہاں پاکستان کے جو ظالم قوانین ہیں وہ لاگو نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد گلگت بلتستان کے جو چراگاہیں ہیں یہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے تحت یہاں کے جو چراگاہیں اور لوگوں کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے نا، تو میری ملکیت میں لیز پہ نہیں دیتا ہوں، لفظ لیز چاہے منرل ہو چاہے جیمز ہو۔ تو ہم نے 95% تقریباً 98% لوگ لیز کے خلاف ہے لفظ۔ ان پہاڑوں کو ہمارے حدود بندیاں ہیں، ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے۔ ہم صرف یہاں خالی مائننگ نہیں کرتے، یہاں ہم بکریاں بھی چراتے ہیں، یہاں ہمارے خواتین بھی جاتی ہیں ان چراگاہوں میں، یہاں سے ہم لکڑیاں بھی لاتے ہیں۔ ایک بندہ مائننگ کرتا ہے تو دوسرا بکریاں چراتا ہے، لیز پہ دے دیں گے۔ لیز لفظ لیز لڑائی ہے، اس کو ہم لڑائی سمجھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ابھی آن لائن گورنمنٹ نے جن 700 بندوں کو لیز دیا ہے، چاہے زمینی دے دے چاہے آن لائن دے دے، ہم لیز لے کے آنے والوں کو بھی انفارم کرنا چاہتا ہے کہ وہ لیز نہ لے لے گلگت بلتستان کے پہاڑوں پہ، کیونکہ یہاں کے چراگاہ خالی سے سرکار نہیں ہے، مزاحمت ہوگی یہاں پہ۔ کل جناب علی میرے چراگاہ پہ کوئی آئے گا، میں شنگوس کا ہوں، میرے چراگاہ پہ کوئی آئے گا تو میرے گاؤں والے سارے مزاحمت کر لیں گے۔ تو اس لیے میں جو لیز پہ اپلائی کرنے والے ہیں ان بھائیوں کو، ان جو ڈونر ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ وہ لیز نہ لے لیں اور اپنا پیسہ اور اپنا سرمایہ اور ٹائم ضائع نہ کرے، کیونکہ ہم نے گلگت بلتستان میں خصوصاً بلتستان کے لوگوں نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ ہمارے ملکیتی چراگاہ ہے، ہم کسی کو لیز پہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس میں کل اگر کوئی آ کے بدماشی کر کے یا فورس کے ذریعے یا رائفل کے نوک پہ لیز، اس وقت ہماری ڈیڈ باڈیاں ہوں گی، ہمارے ڈیڈ باڈیوں سے گزر کے پھر کوئی جا کے لیز پہ کام کرے گا، اس سے پہلے ہم کام کرنا نہیں دے سکتے۔ شرطاً کہہ دیا، گلگت بلتستان جو ہے وہ ایک متنازع علاقہ ہے۔ یہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام آباد چیف کورٹ نے کہہ دیا گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف صاحب نے 2 عہدوں میں پریزیڈنٹ آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف، اس نے کہہ دیا گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ ریسنٹلی آپ کے اپنا وزیر خارجہ محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا، یہ پی ٹی آئی کے لیے جو لوگ یہاں سے جا رہے تھے، اس نے کہہ دیا کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے جو بھی آدمی آئے گا وہ دہشت گرد تصور ہوگا، کیونکہ یہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ وزارت داخلہ نے تردید کیا ہے، وہ خبر فیک تھی سوشل میڈیا۔ نہیں، دیکھو چیف کورٹ کو کیا کریں گے آپ؟ لاہور ہائی کورٹ کا امیر حمزہ کی کیس کو کیا کریں گے آپ؟ چلو وزیر خارجہ نے تو تردید کر دیا۔ ہمارا موقف یہ ہے، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان متنازع علاقے ہے، تو اس میں پاکستان جو ہے، اسٹیٹ آف ریاست جموں پاکستان جو ہے وہ لیز ہی نہیں دے سکتی ہے، لیز دینا ہی انلیگل ہے۔ ہم یہ بہت اہم بات ہے یہاں پہ۔ دوسری بات یہ ہے، یہاں لیز دیتی ہے تو ہمیں ٹھیک ہے، منرل پہ ہم نے پہلے بھی کہا ہمیں لیز دے دے، لیکن جیمز سٹون پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک سوراخ پہ ہمیں لیز دے دے۔ پہلے یہ ہمیں ثابت کر دے کہ کوئی جیولوجسٹ کوئی جیولوجسٹ یہ کہہ دے کہ اس پاکن مائننگ کے اندر اتنا ڈپازٹ اندر موجود ہے، نہ پاکستان میں ہے نہ پوری انٹرنیشنل دنیا میں کہیں بھی جیمز سٹون کی لیز نہیں ہے۔ اس لیے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں گلگت بلتستان میں لیز کا جو کنسپٹ انہوں نے دیا ہوا ہے اس کو فل فور واپس لے لے، اور ہمارے جو علاقائی تحفظات ہیں، ہاں اگر ایسا وقت آتا ہے، ہم نے گلگت میں وہ جو اپنا ایسوسیشن سے بھی ہم نے بات کی تھی، اگر جیمز سٹون کا اگر یا کوئی بھی لیز دیتے ہیں تو کمیونٹی لیول پہ دے دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، انتظامیہ امن میں پاکستان ہے تو ہمیں بھی پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، کمیونٹی لیول پہ لیز دے دے، نہ کہ مخصوص لوگوں کو جو یہاں کے جو انٹرنیشنل یا نیشنل جو مالیاتی جو لوگ ہیں ان کو لیز دیتے ہیں۔ ان کی ہم پرزور مذمت۔ جو لیز اوپن کر کے گلگت بلتستان کی حکومت نے کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ لیز اوپن کرنے کا مطلب لاکھوں لوگوں کو انہوں نے بے روزگار کر کے چند لوگوں کے لیے انہوں نے سہولیات میسر کی ہے۔ ہم اس لیز کے خلاف پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ ہم سوال ہی پیدا نہیں ہے گلگت بلتستان کے اندر۔ اولاً دیکھو، آپ نیشنل میڈیا ہے، میں نیشنل میڈیا کو کہتا ہوں، اولاً گلگت بلتستان کے اندر لیز نام کا چیز گورنمنٹ آف پاکستان دے ہی نہیں سکتی ہے۔ جب دے ہی دیتی ہے تو کم از کم لوگوں کو نظر انداز کر کے ہم تو کم از کم اس کے حق میں، کسی صورت ہم اس کے حق میں نہیں ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں۔ ہمارے ایک لیز دینے کا مطلب ہمارے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔
اب یہ گورنمنٹ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. اب وہ بول رہے ہیں جی انویسٹر ہے. ہم انویسٹر نہیں ہیں. ہمارے اجداد سے لے کے اب تک جو ہم کام کر رہے ہیں ہم نے انویسٹ کر کے کام کیے. ہم نے ملک کے لیے پیسہ لایا ہے. ہم نے اپنی مدد آپ ملک کے لیے اربوں ڈالر لایا ہے. ہزاروں لوگوں کو روزگار ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت پہاڑوں میں جا کے کرتے ہیں. بھائی یہ کس دنیا میں, یہ ڈپارٹمنٹ کس دنیا میں بیٹھا ہوا ہے؟ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. اب شگر میں ایک گاؤں میں لیز دیتا ہے تو اس گاؤں وہ پورا گاؤں متاثر ہوتا ہے, وہ پورا گاؤں بے روزگار ہوتا ہے. ہم اس لیز کے خلاف تھے اور رہیں گے انشاءاللہ.